بیٹو اہم بات کرنے لگے ڈسکس، آپ سے کچھ سوال کرنے لگا ہوں، پوچھنے لگا ہوں، جاننے لگا ہوں۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہم پر کتنے کام فرض دن میں ہم پر فرض جن کو ہمارے لیے مسلم بننا ضروری نہیں، 5 چیزیں ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ کون سی ہیں؟ نوٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1 توحید و رسالت، یہ وہ باتیں جو ہمیں علم ہونی چاہیے۔ نمبر 2 نماز۔ نمبر 3 روزہ۔ نمبر 4 زکوٰۃ۔ نمبر 5 حج۔ یہ 5 چیزوں کا علم ہمیں ہونا ضروری ہے۔ علم نہیں ہوگا غلطیاں کریں گے گناہ گار۔ توحید اللہ تعالیٰ ایک، رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری رسول۔ پھر ان 5 میں سے یہ 3 چیزیں ہر ایک کے لیے ہے، امیر و غریب۔ روزہ، زکوٰۃ امیر پہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے، حج امیر پہ ہے جس کے پاس دولت ہے وہ کرے۔ اور توحید و رسالت، نماز، روزہ، کوئی امیر ہے غریب ہے سب پر ہے، اور اس کا علم ہونا میں ضروری ہے۔ توحید و رسالت کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اس کے بعد آ جاتا ہے نماز۔ نماز پڑھتے یہ پنکھا چل رہا ہے، کیوں چل رہا ہے؟ کس کی وجہ سے چل رہا ہے؟ بجلی ہوگی تو چلے گا، بجلی نہیں ہوگی تو چلے گا؟ تو پنکھے کے چلنے کے لیے شرط ہے کیا؟ بجلی ہونی چاہیے۔ اسی طرح نماز کے لیے بھی شرائط ہے۔ کتنی؟ 6 نماز کی شرائط کتنی ہے؟ 6۔ ان کا ہمیں علم ہونا، عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ سب بول رہے کوئی ایک بول۔ پاکیزگی، کتنی چیزوں کی؟ 3۔ پہلی شرط پاکیزگی۔ پاکیزگی 1 جسم، 2 لباس، 3 جگہ۔ یہ 3 چیزوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پہلی شرط جسم، جگہ اور لباس کی پاکیزگی۔ کوئی بھی تھوڑی سی ناپاک ہے پرابلم کریٹ ہو۔ نمبر 2 دوسری ستر عورت، یعنی جسم کا ڈھانپنا، جسم کا ڈھانپنا۔ کتنا جسم مرد کے لیے ڈھانپنا ضروری ہے؟ ناک سے لے کر، ناک کے اوپر سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، یہاں پہ تھوڑا سا بھی ننگا کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ حرام عمل ہو رہا ہے کہاں؟ کبڈی میں، فٹ بال میں، وہ نیچے تک جا رہا ہے، حصہ خالی ہو رہا ہے، یہ حرام ہے۔ اگر کوئی بندہ بہت غریب ہے، خدا نہ خواستہ ایسا نہیں ہے، پھر بھی کم از کم جب نماز پڑھے گا ناک کے اوپر سے گھٹنوں کے نیچے تک کپڑے کا ہونا ضروری ہے، اور جب لباس پورا ہو تو افضل ہے اعلیٰ۔ خواتین کے لیے بھی، وہ تو سر بھی جانتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تو یہ پورا لباس، ہم آفیسر کے سامنے جاتے ہیں پورے لباس میں جاتے ہیں، نماز پہ جائیں تو پورے لباس کے لیے۔ سعودیہ میں اہل حدیث ہمارے بھائی ہیں، ٹوپی بھی ہوتی ہے اوپر کپڑا بھی ہوتا ہے، ڈبل ہوتا ہے نماز میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وضو فرماتے تھے تو مسا کرتے ہوئے ٹوپی مبارک اٹھاتے تھے پھر رکھتے تھے، تو ہم پورے جسم کو ٹوپی سمیت کیوں نہیں ڈھانپتے؟ تو کیف کے ساتھ صرف جب حج پہ ہو یا عمرے پہ ہو، احرام میں ہو، تب سر کا ہوتا ہے، ورنہ سار کے اوپر ٹوپی رکھ کر نماز امامے کے ساتھ افضل ہے۔ تو دوسری شرط ہے ستر عورت جسم کا ڈھانپنا۔ اب میں ادھر کو کر نماز پڑھ لوں۔
نہیں، پہلے بھر کے بعد یہ کہ ابھی میں زور کی نماز پڑھ سکتا تو عشاء تو پڑھ لوں نا، عشاء بھی نہیں، مغرب کیوں؟ یہ نماز کا وقت، جب نماز کا وقت ہوگا زوال ختم ہو جائے گا، زور کا وقت شروع ہو جائے گا، زور کا وقت ختم ہوگا، ہمارے پاس ٹیبل موجود ہے، اثر شروع ہو جائے گی، اثر کا وقت ختم ہو جائے گا، مغرب شروع ہو جائے گی، تو نماز مقررہ وقت، یہ تیسری شرط۔ چوتھی شرط، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ لیں، ادھر کر لیں، ادھر کر لیں، کدھر کرنا ہے یار؟ کھانا کا وقت، کھانا کعبہ کی طرف چہرہ، کھانا کعبے کی طرف چہرہ ہوگا تو نماز ہوگی، اور طرف ہوگا نماز نہیں ہوگی۔ اور پانچویں شرط نیت، نیت نماز، نیت کا مطلب ہے مصمم ارادہ، پختہ ارادہ۔ ہم زور کی بات پہ جا رہے ہیں، ہمارا عزت ہے، پر زبان سے کہہ دیں گے تو افضل ہے، زبان سے کہہ دینا افضل ہے، بہتر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں جب آپ پڑھنے لگتے پڑھے ہوتے ہیں تو اگر نیت کر دیں یار تیری رضا کے لیے زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، تو یہ نماز کی نیت پرانا خاصہ زور کی بجائے مغرب بھی زبان سے بول جائے، گئے تو زور کری ہے نا، وہ ایشو کوئی، تو نیت نماز۔ اور چھٹا نیت کی شرط ہے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا، پہلی اللہ، یہ تکبیر تحریمہ، اور یہ بہت اہم ہے، یہ شرائط میں بھی شامل ہے، فرائض میں بھی شامل ہے، تکبیر تحریمہ۔ تو ہماری شرائط ہیں کتنی؟ 6۔